الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام کہ جس کا نام ہے میلاد رہے گا۔ ناظرین کرام، آج پھر ایک مرتبہ ہمیں رب تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہو گئے اس کار خیر میں۔ آپ بھی اپنا حصہ ضرور شامل کیجیے۔ اس طرح شامل کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے پیغام حق جہاں تک پہنچ سکے۔ کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے راہ حق پہ آ گیا تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا۔ تو آپ بھی اس کو جو ہے ثواب دارین سمجھ کر ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، تھوڑا سا دوسرے ٹاپک سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک بھی ساتھ اس کا اٹیچ ہونا بہت ضروری تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نجات کیسے ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اس دنیا سے ہم نے گزرنا ہے اور آخرت میں جا کر حساب کتاب دینا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نجات کیسے ملے گی۔ ناظرین کرام، میں شروع میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا اللہ کے ایک ایسے نیک بندے کا کہ جس نے 500 سال تک عبادت کی، اور ہمیں اسے فکر یہ حاصل کرنی ہے کہ کیا 500 سال عبادت کر کے اس نے نجات پا لی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا ایک نیک بندہ جو ایک پہاڑ پر رہتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ اللہ اللہ کرتا تھا اور رب کی نعمتیں کھاتا اور ہر وقت اللہ اللہ کرتا، یعنی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یعنی کہ گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس کی زندگی میں، جو رہتا بھی اکیلا تھا تنہائی میں، اور بس اللہ اللہ کرتا، رب کی نعمتیں کھاتا اور رب کا شکر ادا کر کے سو جاتا۔ دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی کوئی گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور کتنی دیر عبادت کی؟ 500 سال تک عبادت کی۔ لیکن جب وہ شخص اللہ کا نیک بندہ فوت ہوا تو قبر میں جب گیا تو جب حساب و کتاب شروع ہونے لگا تو بڑا اس میں تکبر آ گیا۔ تکبر کس بات کا؟ نیکیوں پہ غرور آ گیا، نیکیوں پہ فخر کرنے لگا، تکبر کرنے لگا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی، جب تولی جائیں گی تو میرا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن رب نے کیا حکم کیا؟ رب نے کہا فرشتوں اس کو میرے فضل سے بخش دو۔ اب وہ اکڑ گیا، وہ کہنے لگا کہ نہیں مالک، فضل سے کیوں؟ مجھے عدل سے بخشا جائے، میری نیکیوں کو تولا جائے، میں نے اتنی عبادت کی ہے، میری نیکیوں کو تولا جائے، مجھے عدل سے جنت چاہیے۔ رب نے کہا فرشتوں یہ تو نادان ہے، اس کو کیا پتا، تم اس کو بخش دو میرے فضل سے۔ لیکن وہ جو ہے اکڑ گیا اور ڈٹ گیا کہ نہیں بھائی، میں نے فضل سے نہیں، میں نے تو عدل سے جنت لینی ہے۔ رب نے کہا فرشتوں یہ تو نادان ہے، تم اس کو بخش دو میرے فضل سے۔ لیکن جب اس نے اپنی ضد قائم رکھی کہ نہیں میں نے فضل سے نہیں، میں نے تو عدل سے جنت لینی ہے، تو رب نے کہا لاؤ فرشتوں پھر لگاؤ ترازو۔ تو جب ترازو لایا گیا اور ایک پلڑے میں رب نے کہا کہ فرشتوں ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں میری دی ہوئی ایک نعمت کی آنکھ رکھ دی جائے۔ تو ناظرین کرام، تو وہ آنکھ والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ رب نے کہا ہاں بھائی اب بتا، تو نے 500 سال تک عبادت کر کے میری دی ہوئی ایک نعمت آنکھ کا حق ادا نہ کر سکا، لو فرشتوں اس کو لے چلو جہنم میں۔ اب وہ عرضیاں پیش کر رہا ہے کہ نہیں مالک، تو عدل سے نہیں، تو فضل سے ہی جنت عطا کر دے۔ تو رب نے کہا نہیں فرشتوں اس کو جہنم میں لے چلو۔ لیکن وہ عرضیاں پیش کر رہا ہے کہ نہیں مالک، مجھے سمجھ آ گیا، تو عدل سے نہیں، تیرا فضل ہی بہتر۔ رب کی ذات مسکرائی تو رب نے کہا فرشتوں اس کو میرے فضل سے ہی جنت عطا کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین نے کہا ہمیں یہ فکر حاصل کرنی چاہیے کہ 500 سال تک عبادت کرنے والا جس کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اگر وہ بھی حساب و کتاب میں پھنس سکتا ہے تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بھی نجات ہو جائے گی؟ لیکن ہاں، میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی نیکیوں کی بنا پر، اپنی عبادات کی بنا پر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا بتایا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کوئی ہے نازا زہد پر، یا حسن توبہ کی ہے سپر، یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ کوئی اپنی نیکیوں پہ ناز کرتا ہے، کوئی توبہ کر کے سمجھتا ہے کہ اب مجھے معافی مل گئی، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہ، کامیابی ملے گی تو وہ حضور کی نظر کرم سے ملے گی یا اس رب کے فضل سے ملے گی۔ تو ناظرین کرام، ہمیشہ ہمیں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم
की मोहब्बत के सदक़े से बख्श दे। और ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही है जो उस दिन भी हमें कामयाब करने की करेगी, वरना हम तो इतने अमाल इकट्ठे ना कर सके कि उस दिन भी कामयाबी हासिल कर सकें। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बख्शिश फरमाए और हमें हमेशा राह हक पे रहने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, बच्चों से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बच्चों, मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है, खौफ इलाही से क्या मुराद है? जी शयान, आप बता दो। खौफ इलाही से मुराद अल्लाह ताला का अज़ाब सुनकर डर जाना। खौफ इलाही रब का अजाब सुनकर दिल में डर पैदा हो जाना खौफ इलाही कहलाता है। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। कि इंसान जब भी उस रब के अजाब के बारे में सुने और दिल में खौफ पैदा हो जाए, दिल में एक डर पैदा हो जाए, तो ये खौफ इलाही कहलाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के दिलों में खौफ इलाही अता फरमाए। तो आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि क़यामत में क्या होगा, यानी कि जब लोग कब्रों से उठेंगे और हिसाबो किताब के बाद क्या होगा? जी यूसुफ, आप बताओ। जो गुनहगार होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, जो नेक इंसान होंगे वो जन्नत में जाएंगे। जो नेक अमाल करेंगे वो उनको जन्नत अता की जाएगी और जो गुनहगार होंगे उनको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। तो आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत ही अहम सवाल कि बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे कंधों पर जो दो फरिश्तों को बिठाया, नेकियां और गुनाह लिखने वाले जो फरिश्तों को बिठाया, उन फरिश्तों को क्या कहा जाता है? जी हाशिम, आप बताओ। कलामन बात उन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितना छोटा सा बच्चा और कितना बड़ा उसने जवाब दे दिया। उन फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहा जाता है। भाई आपका जवाब भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। तो आइए अपने आखिरी लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और जी मेरा आप लोगों से बच्चों सवाल ये है कि जन्नत के कितने दर्जे हैं और सबसे आला दर्जे का क्या नाम है? जी शयान, आप बताओ। हाँ शयान। जन्नतें 8 हैं, सबसे आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। भाई जन्नतें 8 हैं, यानी जन्नत के 8 दर्जे हैं और सबसे आला दर्जे का नाम जन्नतुल फिरदौस है। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जितने भी फौजशुदागान हैं, अल्लाह तमाम के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का, हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हुआ। आप सबका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि